انگوٹھی کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ انگوٹھی ایکچولی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2015 میں وہ انگوٹھی فوراً ہی کوئی ہفتے 2 ہفتے کے بعد چیچی انگلی پہ آ گئی تھی. لیکن میری ایک خبر تھی جو آج نیو نیوز نے بھی پبلش کی ہے، اور وہ کچھ مطلب ان ویریفائڈ سی ہے. وہ اسلام آباد میں یہ بات گردش میں تھی اور لاہور سے چلی ہے، اور وہ یہ خیر نیو نے یہ پبلش کر دی ہے، انہوں نے ٹی وی پہ چلائی ہے اور کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں جو بلایا گیا ہے اس میں بشرا مانیکا کو ایز گواہ بلایا گیا ہے، یعنی کہ گواہی کے طور پہ. اب یہ ایک قانون میں تو یہ بڑی پراسرار سی ہے، یہ ایک قانون میں ایک تصدیق ہوتی ہے، ایک تفریق ہوتی ہے، سوری تفریق یہ ہوتی ہے کہ کوئی گواہ کے طور پہ آتا ہے، کوئی ملزم یا مجرم کے طور پہ آتا ہے. تو یہ بڑی پراسرار سی ایک بات ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کاغذات دیکھے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں ان سے گواہی مانگی گئی ہے کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں اور آپ گواہی دیں. لیکن وہ گواہی اب یہاں پہ اس کو مزید کھول دیں سننے والوں کے لیے کہ گواہی دینے کے لیے بلایا گیا تو گواہی کس کے خلاف ہوگی یا کیا گواہی ہوگی؟ مطلب کہ اگر میرا تو خیال تھا کہ دونوں کے مطلب نام ہیں، بلکہ دونوں نہیں جی کچھ اور لوگوں کے جی بھی نام ہیں، شاید جی 5 لوگوں کے جی نام کہے جا رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بھی یہ سنا تھا، اور میرا خیال تھا کہ یہ جو پی ایم ایل این جو ہے یا جو اٹارنی جنرل ہے ان کو اس کے اوپر ذرا مطلب تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ ہم جو سمجھ رہے تھے ابھی تک کہ بڑا ہلکا پھلکا ہے، وہ کافی سیریس ہے. جی لیکن اس کی جو سیریسنس ہے وہ پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم عوام تک کنوے نہیں کر سکا. لیکن یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ اس میں آج یہ جو نیو نیوز نے آن ایئر کی ہے کہ جی گواہ کے طور پہ، تو گواہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ یعنی کہ ان کے اوپر الزام نہیں ہے، یعنی کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر الزام ہے. اور ویسے میں ایسے سوچتی ہوں ایک معاشرتی اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ دیکھیں جو عوام ہے نا، یا جو کوئی بھی ان کا کلٹ ہے، جو کلٹ فالوور ہے، جس کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا، جو ورغلایا گیا بہکایا گیا، ان کے ہینڈ بیگز اٹھا رہے ہیں، ان کے لاؤنج میں اٹھ گئے ہیں، گھس گئے ہیں. تو یہ جو خواتین کے حقوق ہیں، یہ صرف کیا پاکستان تحریک انصاف ہی کی خواتین جو ان کے لیے آواز اٹھاتی ہے بس انہی کے حقوق ہے؟ وہ کور کمانڈر کی جو فیملی ہے وہ خواتین نہیں ہے؟ ان کے کتنے انسانی حقوق ان کے لیے کیوں نہیں ہوتے کہ کسی کے گھر میں آپ گھس گئے ہیں، جناح ہاؤس میں آپ گھس گئے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، جناح ہاؤس کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم، بابا قوم، ادھر یو کے جو کوئی نظریاتی لیڈر ہے اس کے گھر میں آپ گھس کے بتائیں. امریکہ کے ٹامس جیفرسن کے جو گارڈنز ہیں، پلانٹیشن جو ہے، جن کے خلاف ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو غلامی کو اور سلیوری کو بھی پالا، لیکن ان کے گھس سکتے ہیں ہم؟ ان کے نیشنل ہیریٹیج کے ان میں گھس سکتے ہیں؟ اور 6 جنوری کو جب ٹرمپ کے سپورٹرز گھسے تھے، سینٹ میں گھسے تھے، اندر کو خاص گھس بھی نہیں سکے، کوئی ایسا وہ نہیں ہوا، جھڑپ ہوئی، تو جناب اس کو انہوں نے اپنی تاریخ کا سیاہ دن اور سیاہ باب ڈکلیئر کیا ہے. لیکن جناب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، وہ سیلیبریٹی جو ہے، وہ جو جی میں آئے کریں، یاسمین راشد صاحبہ جو جی میں آئے کسی کو کہیں، جو انہوں نے پچھلے 4-5 سال سے کیا ہے، لوگوں کی کردار کشی کی ہے، لوگوں کی گھروں کی خواتین کے عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور کس قسم کی ان کی زبان، کس قسم کی ان کی سوشل میڈیا کے اٹیکس تھے. تو اب جب اپنے پہ پڑ گیا تو کہتے ہو انپریسیڈنٹڈ، کبھی ہوا نہیں، کبھی ہوا نہیں. نصرت بھٹو صاحبہ نے سر پہ سوٹے کھائے، خون و خون ہوئی، لیکن جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا. بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، ان کی اولادوں نے، ان کی فیملی نے، جو بھی جیالہ بہت زیادہ غم و غصے میں تھا،
لیکن کون سی پاکستان کا کوئی انہوں نے نقصان کیا؟ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں کیا انہوں نے، پاکستان کی کسی سینسٹیو انسٹالیشن کا نقصان نہیں کیا. تو یہ جو ہے نا ایک لاڈلا برتاؤ جو ہے، جو کہ ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے، ابھی تک مجھے لگتا نہیں رہا کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے زمان پاک میں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ماسٹر مائنڈ زمان پہ کہا، ابھی آپ نے ایک نام لیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو، کیونکہ آج ایک بڑی ہیپن ہوئی ہے جو کہ میرے خیال میں میری طرح ہر کوئی پریشان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی پریشان کروں. یہ ذرا آڈیو سنا لوں اور اس کے بعد پھر اس پہ سوال کرتا ہوں جی میں آپ سے. اچھا واٹر کینن اب some of them are asking کہ بھائی should we go move back to Liberty or should we sit here, کیا کرنا ہے؟ ادھر سے پوچھیں نا اس سے دیکھیں، اگر بیٹھنا ہے تو پھر، اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو، یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے، پھر بیسٹ ہے، سکون ہے، چاروں طرف سے پبلک آتی ہے، وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی، وہاں قالینیں بچھائیں گے، ڈیرا لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ جانے دیں واپس، لیٹس گو بیک ٹو آر اوریجنل. اے ہو گیا نا تسیں جو کرنا سی، ٹھیک یہ ہو گیا، کٹھا کریے اسے ہوں، کٹھا کرنا ہے رات بندے جو اسے کائنڈلی کال دو، سارے تھی کال دو پرامن لبرٹی میں، اور فوراً پہنچے پلیز. آپ میڈیا میں کال دیتے ہیں پلیز، ٹی وی پہ بھی چلے جائیں آپ کر. یہ جی وہ ماسٹر مائنڈ ہیں جن کا آپ نے ابھی نام بھی لیا ہے. یہ ماسٹر مائنڈ یاسمین راشد صاحبہ کو آج انہوں نے اس کیس میں ہر جگہ سے عدالت نے کلین چٹ دے دی ہے کہ آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے نہیں ہے. تو مطلب ابھی تک بھی ہماری عدالتیں کر کیا رہی ہیں؟ ابھی آپ نے کہا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایسے حملہ کریں، لیکن کیا ہماری عدالتوں کو نظر نہیں آتا کہ اس کی آڈیو ریکارڈ موجود ہے؟ دیکھیں سندھیلا صاحب، یہ صرف ایک یاسمین راشد کی بات نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دل دکھتا ہے تمام لوگوں کا، اور میرا خیال ہے کہ جو حکومت میں بھی لوگ ہیں ہمارے، معذرت کے ساتھ جو پی ایم ایل این کے بھی جو لیڈرشپ ہے، وہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ لاہوری ایلیٹ کے لیے کوئی نرم گوشے ہیں. بات یہ ہے کہ اس قسم کی اگر کوئی عام خاتون ہوتی، پردے دار ہوتی، بوڑھی ہوتی، کینسر کی مریضہ ہوتی، یا کوئی عام بچی ہوتی جس کا انسٹاگرام پیج ہوتا، کوئی درزی کی بیٹی ہوتی، کوئی ملازمہ ہوتی، تو وہ کوئی چھوٹی سی بھی اس کی کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ نظر بند ہو جاتی، کہیں پڑی ہوتی. اور پشاور کی جیلوں میں تو میری والدہ نے 1980 کی دہائی میں کام کیا تھا، چھوٹی چھوٹی معاملات میں لوگ بند کر دیتے ہیں خواتین کو، وہاں ان کے ساتھ ساری زندگی وہ وہاں پہ ان کی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا کہ جسٹ بیکاز کوئی ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، یا کوئی بہت بڑا نام ہے، فیشن ڈیزائنر ہے، یا کوئی جناب پی ٹی آئی کی کوئی انفلوئنسر ہے، کوئی سوشل میڈیا سٹار ہے، یا کوئی جناب ایکٹر ہیں جن کی پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ہمدردیاں ہیں، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اس قسم کی یہ جو ہمدردیاں ہیں، نرم گوشے ہیں، یہ جو نرمیاں ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہیں، چاہے وہ حکومتی سرکلز میں ہیں، چاہے وہ ایلیٹس میں ہیں، کہ کوئی جی اس کا دوست ہے تو کوئی اس کا دوست ہے، یہ جو ہے نا یہ تانا بانا یہ ایلیٹس کا، اس سے مجھے سخت الرجی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ برگر صرف میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں نہیں ہے. مطلب وہ جی ان کی بیٹی ہیں تو کوئی غریب ہے تو وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ جی ان کی اہلیاں ہیں، وہ جو جی کینسر سے کی مریضہ رہی ہیں، تو کیا کوئی باقی جو مجرم ہوتا ہے وہ اس کی بیماری کی وجہ سے، یا اس کی عورت ہونے کی وجہ سے، یا اس کی لاہوری ہونے کی وجہ سے، کیا اس کو یہ چھوٹ ہے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے. اور مجھے تو یہ بات بھی بڑی آڈ لگ رہی ہے کہ جی پریس کانفرنس کر لی، ہم نے پریس کانفرنس کر لی، جی میں معافی چاہتا ہوں، میں ورغلایا گیا تھا. مجھے تو سب سے زیادہ عثمان بزدار صاحب کی میں نے پریس کانفرنس دیکھی، میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ چلو اس بہانے آواز تو میں نے سن لی، مجھے ارمان تھا ان کی آواز سنوں، کبھی یہ وسیم اکرم پلس کی آواز نہیں سنی تھی. تو انہوں نے آواز تو سن لی، آپ کو پتہ ہے وہ آواز بہت اچھی لوگوں کی، بڑی اچھی وہ آواز ایک دم سے کاپی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ارمان تھا کچھ 4 سال میں نے وزیر اعلیٰ کی آواز نہیں سنی تھی. تو میں نے آواز تو سن لی، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے.
تو یہ جو ہے نا شرافت کے معیار، یہ جو ہمارے اشرفیہ کے شرافت کے معیار ہے نا، یہ جو انفرادی قسم کا سلوک کیا جاتا ہے نا، یہ جو لاڈلا سلوک کیا جاتا ہے، اس پہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے. یہ جو سلوک ہے نا، یہ پلیز خیبر پختونخوا کے عام بیچارے لوگوں کی طرف بھی یہ نظر کرم ہو. یہ جو جن کا تعلق مہاجر کمیونٹی سے ہے ان کے اوپر بھی ہو، ساؤتھ پنجاب کی طرف بھی ہو. یہ جو انفرادی سلوک ہے، مطلب آڈیوز ہیں. اور اب آپ دیکھیں سندھیلا صاحب، آپ یہ آڈیو کی بات کریں کہ ایک آڈیو تو نہیں ہے. آپ کو وہ یاد نہیں ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا جی آڈیو جس میں اوروں کی بیٹیوں کے کہتی تمہیں کیا ہے، خاتون، جی تمہیں وہ کیا ہے؟ خاتون والے، تو دیکھیں نا، بالکل. جب آپ کی بیٹی کی عزت بس آپ کی کنسرن ہو، آپ کی اہلیہ کی عزت آپ کی کنسرن ہو، جتنے وقت تک وہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی فیملی ممبر کی بس عزت ہو، آپ کے حق میں جو ایکٹریس ہے، انفلوئنسر ہے، ٹک ٹاکر ہے، یا کوئی خاتون ہے جو آپ کے محبت میں مبتلا ہے، اس کے لیے آپ کا دل دکھتا ہے. لیکن اور کوئی عورت نہیں ہے، یعنی اپنی جو انفلوئنسر ہے اس کے لیے ان کا دل دکھ رہا ہے. لیکن عاصمہ شیرازی کی جب کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی تھی تو تب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. مجھے اتنی تکلیف ہوئی. عاصمہ شیرازی کا میں نے کل پرسوں کسی، میرا خیال ہے کوئی جرنلسٹ کوئی ایونٹ تھا، تو اس پہ انہوں نے 3 الفاظ پنجابی کے دہرائے، اور 2 دفعہ دہرائے جو خواتین کے لیے گالیاں دی جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا میں دہرانا چاہتی ہوں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنے سالوں کے بعد یہ ہمت کی ہے کہ ایک پبلک فورم پہ، اسٹیج پہ مردوں میں بیٹھی ہوئی انہوں نے یہ بات کی، اس لیے کیونکہ ان کو روز سننی پڑتی ہیں. لیکن ان کے لیے نہیں کسی کا دل دکھا. جب مریم نواز کے میک اپ کے اوپر آپ کے یہ بڑے مردانہ وار اپنے کو جو سمجھتے ہیں، جب ان کی میک اپ کے اوپر اور ان کی بننے سورنے کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور جھکتے لگاتے تھے، تب وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی، وہ کسی کی بیوی نہیں تھی، وہ کسی کی ماں نہیں تھی. مسز قاضی فائزی صاحب کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، عورت نہیں ہے، بوڑھی نہیں ہے، چھڑی لے کے آتی نہیں رہی، سیاست دان ہے. ٹھیک ہے، سیاسی تو نہیں تھی نا خاتون. شہباز شریف کی اہلیہ، شہباز شریف کی بیٹی نہیں ہے، عورت نہیں ہے، صنف نازک نہیں ہے. ان کو کیوں آپ نے چکر لگوائے؟ اپنی اہلیہ کے لیے سفید پی وی سی کی شیٹس آ رہی ہیں کہ کہیں دھوپ نہ لگ جائے، کہیں کوئی جادو ٹونا نہ ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ ہے. تو یہ میں اس بات پہ بہت مجھے بڑے عرصے سے تکلیف تھی کہ اگر کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، اگر کوئی اعلیٰ کار ہے. دیکھیں یہ جو بیچاری انفلوئنسرز ہیں، یہ ٹک ٹاکرز ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے. ان کو کیا پتہ ان کی حقیقت کیا ہے. یہ تو بیچارے جو لوگ ہیں نا، جو آگے بہکاوے میں آئے ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، کوئی بیچاری، مطلب وہ کوئی خاتون تھی، بچی ہے، جس کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 سال سے مجھ سے وہ نہیں مل رہی. تو یہ لوگ ورغلائے ہوئے ہیں، بہکائے ہوئے ہیں. ان کے اوپر بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی عمل ہوا ہے، کوئی ہپنوسس ہوا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو، ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے اور کسی اور کے عشق میں مبتلا کیوں سڑکوں کی دھول چھان رہی ہے. مطلب وہ کسی کے گھر کی عزت ہے. مجھے تو یہ بات بھی بڑی حیرت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ یورپ میں رہتے ہیں، میں ادھر یو کے میں، یو ایس میں وقت گزارا ہے. میں نے کبھی کسی گوری کی زبان سے، جس کا ہسبینڈ ہو، کسی اور مرد کی اس طرح کی عشق کی داستانیں سنی نہیں ہے. مجھے شرم آتی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بڈھی آنٹیاں باہر کھڑی ہیں، 60-70 سال کی خواتین ہیں. سوچے ذرا ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے. مطلب ان کے ہسبینڈز ہیں، میں کچھ کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں، مطلب ان کے ہسبینڈز ہیں کہ میں حیران ہوں ان مردوں پہ بھی اور ان گھروں پہ بھی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ، مطلب گھر میں آپ کے شوہر ہیں، آپ کے بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ کسی غیر محرم، غیر مرد کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر